کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ کی رحمت نصیب ہو جاتی ہے بندے کو تھوڑی دیر میں۔ یہ تو جس قدر چاہے آدمی انعام سمجھتا ہوا اللہ تعالیٰ کا، انعام عظیم سمجھتا ہوا، خصوصی آج کے دور میں ذکر کی مجالس جو ہیں وہ ہمارے لیے بے انتہائی اللہ کی طرف سے فضل و کرم کی نعمت ہے۔ اس میں کبھی بھی آدمی غفلت نہ کرے، سستی نہ کرے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جیسے ذکر کے اندر ذاکرین جمع ہو جاتے ہیں تو میری رحمت ان پر سے اتر جاتی ہے۔ یہ کیوں انعام ہے اللہ کی رحمت کا اترنا؟ اللہ کی رحمت کا مطلب سمجھے تو پتہ لگے کہ کتنی ہزاروں قسم کی ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں پروٹیکٹ کر لیتا ہے، کتنی نماز سے، جنتوں سے، کتنی رحمتوں سے اللہ پاک ہمیں نواز دیتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی ناقدری ہے انسان کے لیے کہ وہ ایسی مجالس کو خود چھوڑ دے۔ جیسے کہ اس مفہوم ہے کہ جتنا بندہ ذکر میں اضافہ کرتا ہے، جس قدر ذکر میں اضافہ ہوتا ہے اتنی ہی قرب الہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کا قرب ڈپینڈ کرتا ہے انسان کی کہ وہ کتنا ذکر کر رہا ہے۔ ذکر میں غفلت ہوتی ہے، جس قدر ذکر میں غفلت ہوتی ہے اسی قدر اللہ سے دوری ہو جاتی ہے۔ تو کتنا بڑا ایک انعام اللہ پاک نے رکھا ہے کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، بڑا آسان ہے کہ اپنے ذکر میں محب رکھو، کثرت ذکر کرو، ذکر کی مجالس میں آؤ تو اللہ کا قرب بڑھتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، مجھے بتائیں کیسی کیسی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں اس پر اترتی ہوں گی۔ یہ تو ایک دنیا ہے جس میں تکلیف بھی آتی ہیں، پریشانی بھی آتی ہیں، مصیبت بھی آتی ہیں۔ یہ تو اللہ پاک نے آزمائش رکھی ہے، چاہے انسان نیک ہو، بہت پہنچا ہوا ہو، بہت بڑا مقام رکھتا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن تکلیفیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں رکھی ہیں، یہ اللہ کی حکمت پر ہے۔ تو جب انسان ذکر کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی مصیبتوں میں، جب ذکر کرنے والا اس مصیبتوں میں داخل ہو جاتا ہے، ان مصیبتوں کی آزمائش میں آ جاتا ہے تو وہ اس پر اللہ آسان فرما دیتا ہے۔ وہ تو ہونی ہے جو کچھ ہونا ہے، کسی کو کچھ بیماری ہو گئی، کسی کو کوئی پریشانی ہو گئی، لیکن اللہ کا ذکر کرنے والوں کو وقت انسان اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے کہ وہ اللہ کے قریب ہے، یہ قریب ہونے کی نشانی ہے۔ لیکن جتنا بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اس کا اثر کس پہ پڑتا ہے کہ وہ اتنے ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ سے دور ہوگا تو اس پہ تو چھوٹی اگر سوئی بھی لگ جائے نا تو چیخ پکار شروع کر دے گا، مر گیا، لٹ گیا ہے، کیا ہوگا میرا، اتنا نقصان ہوگا، بس مصیبت ڈال دے گا، اس چیز کی پریشانی آ گئی بس زمین آسمان اونچا کر دے گا، ہائے ہائے کے نعرے مارے گا۔ یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ نہیں دیتا کیونکہ وہ اللہ سے دور ہے۔ لیکن ذکر کرنے والا جب ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے صدقے سے وہ ذکر کی وجہ سے ذکر کرتے کرتے وہ بندے کے قریب ہے تو اللہ اس چیز کو، ان تمام چیزوں کو جو مسائل مقدر میں لکھی گئی ہیں تو بیماریاں تو ہونی ہیں، لیکن ان پہ انسان کو صبر دیتا ہے اور ان کو خوشی سے وہ برداشت کر لیتا ہے، نہ شور، نہ عزلہ، نہ لینا نہ دینا، نہ غلط کام اختیار کرنا، نہ غلط راستہ کو اختیار کرنا، بلکہ الحمدللہ مستعدی سے اس پہ صبر کے ساتھ چلتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہے۔ یہ نشانی ہے قریب ہونے کی اور اللہ سے دور ہونے کی۔ جو بندہ قریب ہوگا اللہ تعالیٰ کے وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا، نماز کو ترک نہیں کرے گا، نماز کو چھوڑے گا، یہ نشانی ہے۔ حرام کام نہیں کرے گا، ہر حرام کی طرف نفس لے کے جا رہا ہے اس پہ احتیاط کرے گا، اس کو شرمندگی ہوگی، پچھتاوا ہوگا، یا میں یہ کام کیسے کر لیا، مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ کوئی غلط کام اٹھ گیا تو بس جو اس سے سوچے گا، یہ قرب کی نشانی ہے۔ اگر یہ نہیں ہو رہا مطلب ڈھیٹ ہے اپنے کام میں، گناہ ہو رہا ہے پرواہ نہیں کر رہا، نماز چھوڑ رہا ہے پرواہ نہیں کر رہا، قضا نماز پرواہ نہیں کر رہا،
یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نشانی ہے کہ اللہ سے دور ہیں یہ لوگ،